مولا جو تیرے یہ حبدار ہے، مشکل میں سارے کی رفتار ہے، عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے آقا جائیے آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں دور حاضر کے فتنوں کے تعلق سے سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ سابقہ نشست میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی تھی اور اس کا مختصر سا معنی اور مفہوم عرض کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت جن فتنوں کا تذکرہ فرمایا، جن آزمائشوں کا ذکر فرمایا، اور جو باتیں نشانیوں کے طور پر واضح فرما دی، آج وہ تمام چیزیں اور ان میں سے اکثر و بیشتر چیزیں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب تک جتنی احادیث اس حوالے سے بیان کی گئی، ان احادیث کا اکثر بیان اور اکثر ان احادیث کی باتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ سابقہ نشست میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی تھی اور اس حدیث پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا اور اس کے کچھ حصے ابھی بھی باقی ہیں۔ اس حدیث پاک کے معنی اور مفہوم کو آپ حضرات کے سامنے پھر سے پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی خاص علامات میں سے ہیں بدکاری کا ظاہر ہونا، بدزبانی عام ہونا، رشتہ داری کو توڑنا، امانت دار کو خیانت کار اور خیانت کرنے والے کو امانت دار قرار دینا۔ یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں موجود ہے اور بعض صحابہ کرام نے اس میں کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، جس میں برے پڑوسی کا بھی ذکر کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ برے اخلاق کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح کی ایک حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسی سے ملتی جلتی حدیث،
اس میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ وعول و تحوت کا بھی ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے عزت دار اور اونچے درجے کے لوگ وعول کہلاتے ہیں، اور تحوت وہ لوگ ہیں، تحوت یا تحوت وہ لوگ ہیں جن کو قدموں تلے روندا جاتا ہو، مگر ہوگا یہ قیامت سے پہلے کہ جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، نایاب ہو جائیں گے، اور جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے، رذیل قسم کے، ذلیل قسم کے لوگ، ان کے ہاتھوں میں بے شمار دولت بھی آئے گی، بڑے بڑے عہدے بھی ان کے ہاتھ میں ہوں گے، جو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، زیادہ اس کے خلاصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فحش کا ذکر فرمایا، فواحشات، جس کو بدکاری بھی کہہ سکتے ہیں، بدزبانی بھی کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ، اور اس کو عرف عام میں بے حیائی کہا جاتا ہے۔ سابقہ نشست میں میں نے ایک آیت مبارکہ بھی پڑھی تھی، اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی تھی کہ انسان کس طریقے سے اپنی زبان سے فواحشات کا استعمال کرتا ہے، بے حیائی کے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ بد کلامی اور بد زبانی کے معاملے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انسان بڑے چھوٹوں کی تمیز بھول جاتا ہے، اور بے حیائی جب انسان شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے مکمل طور پر شرم کا اخراج ہو جاتا ہے، حیا سے بندہ عاری اور خالی ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ مگر آج ایک عجیب کیفیت ہے کہ جو آدمی جتنا بد زبانی کرتا ہے لوگ اسے اتنی ہی عزت دیتے ہیں، جو آدمی جتنا بے حیائی میں مبتلا ہے لوگ اسے اتنی ہی عزت دیتے ہیں، اور یہ عزت دینے والے لوگ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جاننے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی بے حیائی کو پسند بھی کرتے ہیں، اس طرح کی بد کرداری اور بد زبانی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حیائی سے بچنے کا بھی حکم دیا، اور وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے، اپنی زبانوں سے غیر غلط کلمات اور جملوں کا استعمال کرتے ہیں، حضور کی احادیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور آپ حضرات تک یہ پیغام ہدا ٹی وی کے ذریعے پہنچا بھی دیا جا چکا ہے کہ قیامت سے پہلے بے حیائی عام ہوگی۔ حدیث پاک کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ حدیث پاک کا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داریوں کو توڑنا عام ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کے تعلق سے اپنے بندوں کو باخبر کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ رشتہ آپ کا آپ کے ماں باپ سے ہو، آپ کے بھائی بہن سے ہو،
آپ کے بیوی بچوں سے ہو، آپ کے عزیز و اقارب سے ہو، آپ کے رشتہ داروں سے ہو، کسی سے بھی کسی بھی وجہ سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ رشتہ توڑتا ہے جس کو اللہ نے جوڑا ہے، تو وہ کھلے طور پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رشتہ داریاں پیدا کی ہیں۔ کسی اولاد کو ماں باپ کا رشتہ دیا، ماں باپ کو اولاد کا رشتہ دیا، بھائی کو بہن کا، بہن کو بھائی کے رشتے سے جوڑا، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور سب سے پہلا جو رشتہ روئے زمین پر بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم و حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا رشتہ اولاد سے جڑا، اولاد کا رشتہ ان کے والدین سے جڑا، پھر ان کا بھائی بہن سے جڑا۔ اس طریقے سے رشتہ داری عام ہوتی گئی اور زمین پر اللہ کے بندے پھیلتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں بعض رشتے وہ ہیں جو محرمات میں سے ہیں، اور بعض رشتے وہ ہیں جو غیر محرم ہیں۔ غیر محرم مرد و عورت بغیر نکاح کے اپنے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں کر سکتے، اگر قائم کرتے ہیں تو وہ زنا ہوتا ہے۔ اور جن کا رشتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قائم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان رشتوں میں خیر و برکت شامل فرماتا ہے، ان میں محبتیں، رحمتیں اور آپس میں ان کے ذریعے ایک دوسرے کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ رشتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم چیز کا نام ہے۔ اس کو ہم نے آج معمولی باتوں پر توڑنا شروع کر دیا۔ جس کو اللہ نے جوڑا تھا ہم نے اسے توڑنا شروع کر دیا۔ توڑنے کی وجہ کوئی بڑی نہیں تھی، آپس میں کچھ رنجشیں ہو گئی، آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، آپس میں کچھ توہمات کا اور شکوک کا دور چلا، تھوڑا سا ایک دوسرے سے دولت کے معاملے میں سبقت لے گئے، کچھ مکانوں کا اضافہ ہوا، کچھ جائیدادوں کا اضافہ ہوا، کچھ کاروبار ترقی کر گئے، تو بندہ اپنوں کو بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا، اپنوں سے اس نے تعلق توڑ دیے، اور اپنے برابری کے لوگوں سے اس نے اپنا تعلق جوڑنا شروع کیا۔ جن سے کوئی رشتہ نہیں ان کو اپنے رشتہ دار سے زیادہ اہمیت دینے لگا، اپنے گھر والوں سے زیادہ ان سے تعلق پیدا کرنے لگا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ اپنوں سے رشتہ توڑ کر، جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ ان سے ان کے ساتھ میں اپنی وقت گزاری کرتے ہیں۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے طلاقیں واقع ہو رہی ہے، کثرت سے زمین و جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، کثرت کے ساتھ دولت کی کمی بیشی کی وجہ سے ایک دوسرے سے رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اور اسی کثرت کی وجہ سے، اسی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم خود اپنی نگاہوں سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔
کہ کس طرح سے ماحول تبدیل ہو رہا ہے اور کس طریقے سے امت محمدیہ جانے انجانے میں اپنے آپ کو اس حدیث کے مطابق بنا رہی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت کے طور پر بیان فرمایا۔ ہمارا کام ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کر کے اپنے دین کو کمزور نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کر کے اپنے دین کو کمزور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا کام ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضور کے فرمان کے مطابق ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت اور مضبوطی پہنچاتا ہے۔ مگر آج ہمارے مزاج تبدیل ہو چکے ہیں، کیونکہ انسان دوسرے کو برداشت اس لیے نہیں کر پاتا کہ یا تو وہ اس سے کمزور ہے یا پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اور یہی چیزیں رشتوں کی خرابی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ کئی رشتے ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، کئی لوگ اپنی زبانوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک رشتہ جو کثرت سے ٹوٹ رہا ہے وہ ہے میاں بیوی کا، جو طلاق کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ بھی حدیث پاک آئے گی، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، یا اس کے تعلق سے شاید میری ایک نشست ہو چکی ہے۔ شادی بیاہ جتنی تیزی سے ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے طلاق بھی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ شادی تو کروا دیتے ہیں اولاد کی، مگر شادی کے جو احکام ہیں، شادی کے بعد میں بیوی کے جو حقوق ہیں، بیوی کے ساتھ جو تعلقات اسے باقی رکھنے ہیں، اور جس حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اسے اپنا وقت گزارنا ہے، کب کون سی کس طرح کی بات کرتی ہیں، اس کی تعلیم آج شاید ہی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ اور جب طلاق ہو جاتی ہے تب ماں باپ افسوس کرتے بیٹھتے ہیں، اور آج کل تو وہ افسوس بھی نہیں رہا، طلاق تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ زبان پر جیسے دوسری باتیں نکلتی ہیں ویسے طلاق کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ نکال کے پچھتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے ویسا نہیں کہا، پھر رجوع کر لیتے ہیں۔ پھر حضور کی ایک اور حدیث سامنے آتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ میاں بیوی زنا کریں گے، زوجین ایک دوسرے سے زنا کریں گے۔ یہ زنا کیسے ہوگا کہ طلاق دے دیا تھا پھر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، اب آپس میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ رشتہ داری کا توڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری عرش سے لٹک کر کہہ رہی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ اس روایت کو، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے، امام ابن ابی شیبہ نے اور صاحب دیلمی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے رشتہ توڑ دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں رشتوں کو توڑنے والے ہوں ان پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آج اگر ہم خدا کی رحمت سے محروم ہیں، خدا کے فضل سے محروم ہیں، نعمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے محروم ہیں، تو اس کی وجہ قوم کے وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے اور اپنی تھوڑی سی بڑائی کی خاطر، اپنی تھوڑی سی ترقی اور اپنے چھوٹے سے عہدے کی خاطر اپنے ان رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں جو معاشی سطح پر کمزور ہیں، دنیاوی ساز و سامان کے حوالے سے کمزور ہیں. حالانکہ اگر یہ چاہے تو ان کے لیے بھی سامان ضرورت دے سکتا ہے، لے کر خرید کر دے سکتا ہے، ان کو بھی اپنی برابری میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے. مگر جس کی نظر میں لوگوں کو گرانا مقصود ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کو کیا ترقی پر لے جائے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو کیا بلندی پر لے جائے. اگر اللہ نے آپ کو بلند کیا ہے تو آپ کسی کو نیچا نہ دیکھیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر اسے کر لیں، تاکہ آپ کی عزت اللہ کے یہاں بھی ہو اور آپ کی عزت اللہ کے بندوں کے پاس بھی ہو. مگر آج یہ سوچ بہت کم لوگوں کی ہے، یہ فکر بہت کم لوگوں کی ہے. بہت کم لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو گئی بس ہے، ہمارا بھائی کہیں بھی رہے، بھوکا مرے، پیاسا مرے، بھیک مانگتا پھرے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ سوچ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے دور لے کر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی رشتہ داری توڑنا پوری قوم کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو رشتہ توڑنے سے منع فرمایا. اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے رشتہ توڑنا، اور اس پر وعیدیں بھی بڑی آئی ہے. میں کچھ احادیث آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کروں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپسی اختلافات کثرت سے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر کئی ایسے معاملات ہیں جو عدالت میں برسا برس سے چل رہے ہیں، ابھی تک اس کے کوئی فیصلے نہیں ہوئے. جنہوں نے کیس ڈالا تھا ان کے انتقال ہو کر 10 سال بھی گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک کیس چل ہی رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس بلا سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی سابقہ نشست میں، جس کو ہم ہر جمعہ خطبہ سے عربی خطبے میں اور دوسرے خطبے میں سب سے اخیر میں یہی آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آپ اگر خطبے کے اخیر میں کم سے کم جاتے ہوں تو یہ آیت آپ کو یاد ہوگی، کیونکہ یہ ایک آدھ بار نہیں پڑھی جاتی، پورا سال ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے. یہاں تک کہ عیدین کے خطبے میں بھی اخیر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ بندوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع فرماتا ہے. جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس میں ایک ہے عدل. ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور
رشتہ داری ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اگر کوئی چیز اپنے گھر میں لاتے ہیں تو ان چیزوں کے حقدار آپ کے گھر والوں کے علاوہ آپ کے والدین ہیں، اور اگر والدین آپ کے گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کے قریبی رشتہ دار جن کا آپ سے بہت زیادہ قریبی تعلق ہے، جیسے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چاچا ہیں، یہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز لا رکھی ہے کہ جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کے حقدار، اس دینے کے آپ کے حقدار ہیں آپ کے رشتہ دار۔ آپ کے پڑوسیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پڑوسیوں کو بھی دو۔ یہ نہیں کہ ڈبے خالی کرو اور پڑوسیوں کے دروازے پر پھینکو، پیکٹس خالی کرو اور آپ کے پڑوسیوں کے دروازے پر پھینکو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ رات میں یہ کھائے تھے، گھر میں یہ لائے تھے۔ اس طرح سے اگر اس کی دل آزاری ہوئی تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑے پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کا رشتہ ہمارے سامنے ظاہر فرمایا، ان کے حقوق بھی ہمارے سامنے ظاہر فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں فی الوقت، جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، یہ شریعت والا مزاج نہیں ہے، اسلام والا مزاج نہیں ہے، یہ دین والا مزاج نہیں ہے، یہ تو دنیا داری ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جنت میں مجھے داخل کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھو، یعنی تعلق رکھو۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے، امام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام مسند اور مصنف عبد الرزاق، صحیح ابن حبان میں، یعنی کئی احادیث کی کتابوں میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں، تھوڑی سی دنیا کی خاطر ہم ایک ایسے عظیم رشتے کو توڑ رہے ہیں کہ جس کا جان بوجھ کر توڑنا جنت سے رکاوٹ کا سبب بن جائے گا۔ انسان کو مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ نہ وہ اپنی دولت ساتھ لے جا سکتا ہے، نہ اس کی طاقت اس کی موت سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، نہ اس کا حسن، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا خاندان، نہ جائیداد، کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، اور جنت جن چیزوں سے ملتی ہے وہ سارے راستے ہم نے اپنے آپ کے لیے بند کر دیے۔ اب آپ دیکھیں، رشتہ داری باقی رہنے سے جنت ملتی ہے، ہم نے رشتہ توڑ کر جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا۔ یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت ہے کہ جو رشتوں کو توڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔
اسی لیے میں ان بچوں سے کہتا ہوں جو اپنے بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، اگر جنت چاہیے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ میں ان ساس اور سسر سے کہتا ہوں جنہوں نے اپنے بہوؤں سے اپنا رشتہ خراب کر رکھا ہے، اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ ان بھائیوں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو کسی سبب اپنے اندر دراریں پیدا کیے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر، خدا کے لیے زندگی کوئی لمبی نہیں ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہم اپنی آنکھوں سے جنازے دیکھ رہے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، کب کون اس دنیا سے چلا جائے پتہ نہیں۔ ذرا سوچو، اس حال میں چلے گئے کہ لوگ ہم سے ناراض تھے، اس حال میں چلے گئے کہ ہم نے کسی سے رشتہ توڑے رکھا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ مرنے کے بعد آخرت کی وہ زندگی کہ جس میں ہم نعمت کے طالب تھے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی دعا کر رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہہ رہے تھے، یہ صرف زبان چل رہی تھی مگر دل ہمارے کسی کو دکھی کر کے ان کو اپنے سے دور کر چکے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا نسخہ ہے، اس حدیث پاک کو آپ ذہن میں بٹھا لیں اور اس حدیث پاک کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھے۔ امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا پیاری حدیث ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ رزق میں اضافہ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ عمر میں اضافہ ہو؟ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرما دیا کہ تم رشتہ داروں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور رب قدیر تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اور بھی باتیں بیان فرمائی۔ ان میں ایک ہے بدخلقی، برے اخلاق، ایک ہے برا پڑوسی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور نشست اس حدیث پاک کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج کی نشست میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے رشتہ داری توڑنا عام ہوگا۔ ان میں اپنے آپ کو اگر شریک نہ کرنا ہو تو ہم اپنے رشتوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، غلط رشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حرام رشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز رشتوں میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کو ایک رشتہ بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ناجائز اور حرام رشتوں سے بچیں، اور وہ رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقدر رکھا ہے، وہ رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب و مقبول ہے، ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں سننے کے بعد کم سے کم اپنے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم سے اگر کسی کا دل دکھا ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے
اور ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. آپ پہل کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں معیشت کے حساب سے، دولت کے حساب سے، اور ہم سے جو مضبوط ہیں وہ باوجود ہمارے ان سے ملنے کے وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کو پہل کرنا ہے. اس کے باوجود اگر وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا. آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی. آپ کو جو حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. اب اس کے بعد ہم اپنی زندگی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے گزاریں، اور کوشش یہی کرتے رہیں کہ ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے رشتے میں کمزوری نہ آئے، اور نہ ہماری طرف سے کوئی ہمارا رشتہ دار ہم سے ٹوٹے، یا ہماری طرف سے کسی سے بھی ہمارا رشتہ کمزور ہو، یا ہماری طرف سے کسی سے بھی ہمارے رشتوں میں درار پیدا ہو. اس طریقے کی سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں، اور کوشش یہ کریں کہ رشتہ توڑنا نہیں ہے بلکہ رشتہ جوڑنا ہے. کیونکہ عرش پر رشتہ لٹک رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رشتہ داری لٹک رہی ہے اور آواز آ رہی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا. اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر جہنم میں داخل ہونے کا ارادہ نہ کریں. ان سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھ کر زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہو. آج اس نشست میں اتنی ہی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے. اگلی نشست میں اسی درس حدیث میں اس حدیث پاک میں اور 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، جس میں بدخلقی کے تعلق سے بتایا گیا کہ برے اخلاق عام ہوں گے، وہ کس طرح سے عام ہو رہے ہیں یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اسی طرح برا پڑوسی بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. تو برا پڑوسی سے نقصان کیا ہوتا ہے، اچھے پڑوسیوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ وعول و تحوت، یعنی بلند درجے کے لوگ کم ہو جائیں گے، نایاب ہو جائیں گے، اور نچلے لوگ ترقی پا جائیں گے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے، اور ہم اپنی نگاہوں سے یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حق فرمایا ہے وہ ہم پر ظاہر ہو، اور ہمیں اس بات کا علم ہو، اور پھر اس بات میں دلچسپی بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے اور کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. رب قدیر اپنے فضل و کرم سے دین کے تمام احکامات پر سختی اور پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر برائی سے، بد کرداری سے، بد خلقی سے اور بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما. اپنے حبیب کے صدقے مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما. ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما. اور میرے مولا جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے کی رفتار ہیں. عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے. آقا جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں.